مسز مرجان تھوڑے تحمل سے میری بات سنیے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کا ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آپ بانجھ ہیں۔ آپ کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ آپ کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ آپ بانجھ کے لانے پہ آپ اتنی اپسٹ کیوں ہیں سعدیہ؟ مسز مرجان نے صرف گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ قرآن پڑھتی ہیں مسز مرجان؟ کبھی کبھی۔ یہی کبھی کبھی اس دنیا کے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے۔ خیر، آپ نے اس میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ تو پڑھا ہوگا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، تو اللہ نے انہیں یکشا عطا کیے، مگر وہ پیغمبر تھے سعدیہ نے گہری سانس لی۔ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو ایک دم سے اولاد نہیں دے دی، بلکہ پہلے بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ مگر جب یہ بشارت دی تو زکریا علیہ السلام حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے اس سے پہلے آپ کو بھی تو تخلیق کیا تھا اور آپ بھی تو کچھ نہیں تھے۔ آپ مجھے بتائیں مسز مرجان، کیا آپ نے غور کیا اس پہ؟ دیکھو سعدیہ، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ تھے، یعنی ہر انسان پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا عمزیق ہے کہ وہ 6 فٹ کا انسان بن جاتا ہے۔ ہم سب کی پیدائش عمزیق ہے، لیکن میرا کیس مختلف ہے۔ نہیں، یہیں بھی ہم دونوں مختلف ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور قرآن پہ غور و فکر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اب اسی آیت کو دیکھ لیں۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ آپ بھی تو کچھ نہ تھے۔ آپ نے اس سے مراد ہر انسان کی پیدائش لی، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ مسز مرجان نے قدر متذبذب سے اس لڑکے کو دیکھا۔ میرے خیال میں مسز مرجان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم انسان کی پیدائش نہیں، صرف زکریا علیہ السلام کی پیدائش پہ غور کریں۔ مطلب زکریا بنی اسرائیلی تھے، اور بنی اسرائیلی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہیں۔ اور آپ بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام۔ اس نے اضافہ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوموں میں سے ایک ہیں۔ ہم پٹھان ہو یا گورے لوگ، یہ فلسطینی یا ملک اسرائیل کے یہودی، ہم بنی اسرائیلی ہیں۔ اس لیے پٹھانوں اور گوروں، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، ان کی شکلیں ملتی ہیں، کیونکہ ہم سب پیچھے سے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ زکریا بھی اسرائیلی تھے اور میں بھی اسرائیلی ہوں، اور ہم سب کی ماں تھی حضرت سارہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سارہ کون تھی؟ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی وہ۔ مسز مرجان کو یاد آیا، بالکل وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی، اور وہ بانجھ تھی۔ ارد گرد ہر شے تھم گئی۔ مسز مرجان بھی بالکل ٹھہر کر ساحت کو دیکھ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے جو فرمایا کہ شاید اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ مسز مرجان کہ آپ اپنی پیدائش پر غور کریں۔ زکریا علیہ السلام، آپ بھی تو ایک پانچ عورت کی اولاد ہیں۔ آج دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس پانچ عورت کی اولاد ہے۔ اگر سارہ کی اولاد ہو سکتی ہے تو دنیا کے ہر مرد اور ہر عورت کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ مسز مرجان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر وہ پیغمبر کی زوج تھی، اس لیے ان کی اولاد ہوئی نہیں۔ ان کی اولاد اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، لیکن ان میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ کس پیر، کسی قبر، کسی مزار، کسی تعویذ کو وسیلہ بنائیں گی تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ آپ ایسا مت کیجئے گا۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتی کسی دعا کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کی حالت میں دعائیں بھی شدید مانگی جاتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائشیں ہیں، اتنا زیادہ اپنی دعا کو بڑھائیں۔ یہ وہی اللہ ہے جو حضرت سارہ علیہ السلام کا تھا کہ آپ کی دعا بھی ویسی ہے جیسی سارہ کے شوہر کی تھی۔ مسز مرجان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ مگر ساتھ یہ میری آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا، یہ فرق کیسے معلوم کروں؟ معلوم کر کے کیا کریں گی؟ سزا ہوتی تو معافی مانگیں گی، آزمائش ہوئی تو دعا کریں گی۔
اللہ اس میں کامیاب کرے۔ مسز مرجان مجھ سے پوچھے تو یہ معلوم کرنا یعنی ہے اس بحث کو چھوڑ دیں اور یہ دونوں کام کرتی رہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ بھیگے چہرے کے ساتھ مسز مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے، یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نا انصافی تو نہیں کر سکتا نا۔ سو اس شخص کو اس درجے تک پہنچنے کے لیے سمجھے پہلی سیڑھی پہ کھڑے شخص کو 10ویں سیڑھی تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پر پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا۔ جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اس کی آزمائش کھول دی جاتی ہے۔ یہ میری خود سے گڑی بات نہیں، یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے، مطلب کہ یہ سب ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جی اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس مقام تک کتنی جلدی پہنچتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تو جلدی زینیں عبور کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ صبر آ سکے اور آپ کو اس کا ثواب ملے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ میرے سبسکرائبر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر کے اور میری آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔